إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے قبل کچھ اشعار پیش کروں گا کہ مدینے کی بات چل رہی ہے. ایک شاعر نے کہا تھا بہت پہلے کہ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول. اور اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول. اور ابھی آپ نے تقریر سنی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بے شک اور وہاں پر جا کر حضور کا دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالی. مگر ایک شاعر نے کہا تھا کہ یوں تو سب ہے، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے. تو یہ ایک عاشق کا شعر تھا اور نبی کے جس شعر نبی کی شان میں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے محبوب آپ کا اخلاق سب سے اچھا سب سے بہتر ہے. آپ کا کردار، آپ کی عادت و اطوار دنیا میں سب سے بہتر ہے. آپ کے اخلاق سے اچھا دنیا میں کسی کا اخلاق نہیں ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف چاہے جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے. سب اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. دنیا کے سب سے پہلے شاعر حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، میں نے آپ جیسا حسین و جمیل انسان کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. تو نبی ہر چیز میں لاجواب ہیں اور آپ کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ لاجواب بے مثل و بے مثال ہیں. نبی کی تعریف و توصیف صرف ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کی تعریف بیان کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ہماری قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے. میں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ میرے بیان کرنے سے نبی کی شان بڑی ہو جائے گی، بلکہ ان کی شان بیان کرنے سے میرے قسمت میرے مقدر کا ستارہ چمک سکتا ہے اور بلند ہو سکتا ہے. اسی غرض سے میں یہاں پر حاضر آیا ہوں. اور ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، نعت کے کچھ اشعار میں آپ کو سنا دوں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چہرے انور سے جب پردہ ہٹائے مصطفیٰ، چہرے انور سے جب پردہ ہٹائے جب مسکرائے مصطفیٰ، گمشدہ سوئی ملی جب مسکرائے مصطفیٰ.
دور خاص سماعت فرمائیں. روز و شب کرتا ہوں رو رو، روز و شب کرتا ہوں اپنے رب سے رو رو کر دعا، روز و شب کرتا ہوں اپنے رب سے رو رو کر دعا، روز و شب کرتا ہوں اپنے رب سے رو رو کر دعا، جب نزا کا وقت ہو چہرہ دکھائے مصطفیٰ، جب نزا کا وقت ہو چہرہ دکھائے مصطفیٰ. حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کا اخلاق سب سے بہترین اخلاق ہے. اسلام سب سے اچھا مذہب، سب سے بہتر مذہب ہے، مگر اسلام جو پھیلا ہے وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حضور کے اخلاق اور کردار اور آپ کے کیریکٹر کی بنیاد پر پھیلا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جب نبی نے اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے تو نہ نماز فرض تھی، نہ روزہ فرض تھا، نہ حج فرض تھا، اور نہ ہی زکوٰۃ فرض تھی. یہ سب بعد میں آئی. جیسے جیسے قرآن کی آیت کریمہ آپ پر نازل ہوتی گئی، ویسے ویسے لوگوں پر لاگو ہوتا گیا کہ آپ پر نماز فرض ہو گیا. جب آپ معراج پر گئے، پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ فرض ہو گیا. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، روزہ رمضان کا روزہ رکھو، روزہ آپ پر فرض ہو گیا. حج کے بارے میں آیت نازل ہوئی، آپ پر حج فرض ہو گیا. مگر آپ نے کبھی غور کیا کہ اسلام پھیلا کیسے؟ عرب کی سرزمین پر ایک شخص دنیا میں نمودار ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پھیل جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ہر ملک میں اسلام کا پرچم لہرانے لگتا ہے. وہ صرف اور صرف نبی کے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر. نبی کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ بہت سارے واقعات ہیں، مگر میں ایک واقعہ ایسا بتاتا ہوں کہ آج لوگ پاگل اور دیوانے کو دیکھتے ہیں تو اس سے بات کرنے میں کتراتے ہیں اور اس کے پاس کھڑے ہونے میں بھی کتراتے ہیں. مگر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عرب اس وقت شہر نہیں بنا تھا بلکہ ریگستان تھی، اور وہاں کی جو ہوائیں چلتی تھی دھوپ میں وہ چپیٹیں مارتی تھی کہ لوگ اس دھوپ میں اور گرم ریت پر کھڑا ہونا لوگوں کے لیے مشکل تھا. مگر حضور تبلیغ کے لیے گئے تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے تھے. اتنے میں ایک پاگل اور دیوانی تھی، جو لوگ مدینے میں اس کو دیوانی اور پاگل سمجھ کر کے اس کے پاس نہ کھڑے ہویا کرتے تھے اور نہ اس سے باتیں کیا کرتے تھے. اسی پاگل اور دیوانی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آ کر وہ پاگل دیوانی کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے باتیں کرنے لگے. تمام صحابہ کرام کھڑے ہیں، تھوڑی دیر تک تو بات کی، چلو ٹھیک ہے نبی بات کر رہے ہیں، پاگل دیوانے سے بات کر رہے ہیں. مگر جب تھوڑی اور دیر ہوتی ہے تو صحابہ کرام غصہ ہونے لگتے ہیں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو پاگل ہے، یہ دیوانی ہے، اس کا مدینے میں کوئی نہیں سنتا ہے، اس کی کوئی نہیں سنا کرتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں سنتا ہے اسی کی میں سنا کرتا ہوں. اے بوڑھی، اے پاگل دیوانی، جب تو چاہے مجھے روک لینا اور جہاں چاہے روک کر کے
مجھ سے بات کر لیا کرنا۔ یہی میرے نبی کا اخلاق ہے، اور یہی اخلاق اور یہی کردار، یہی کیریکٹر ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ تو نبی کا اخلاق اور اس آپ کا کردار بہت بلند والا ہے، اور ہم نے سب کچھ پکڑا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، حتی الامکان جہاں تک کوشش ہوتی ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جہاں تک کوشش ہماری ہوتی ہے ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں، سب میں کوشش کر لے رہے ہیں، مگر اخلاق سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اپنا کردار سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ کس سے کس طریقے سے بات کرنا ہے یہ بھی اخلاق کا ایک نمونہ ہے، اور کس سے کس طریقے سے کس کے سامنے گفتگو کرنی ہے، کس کو کیا بولنا ہے، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے، اور جب ہم یہ سیکھ جائیں گے تو اسی سے اسلام آگے بڑھے گا۔ ہم نماز پڑھیں گے، غیر مسلم کیا سمجھیں گے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہم اپنے فائدے کے لیے صرف پڑھ رہے ہیں۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہم روزے میں کیا فوائد ہے، اور ہم حج کر رہے ہیں، دوسری قوم کے لوگ کیا سمجھیں گے کہ حج سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، دوسری قوم کو حتی الامکان یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، مگر ہم جب دوسری قوم سے اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا، اپنے کیریکٹر کا نمونہ پیش کریں گے کہ وہ چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، جب ہم اس سے بات کریں گے تو آپ کر کے بات کریں گے، جب ہم اس سے بات کریں گے تو یہ نہیں سمجھے کہ یہ سامنے والا امیر ہے یا غریب ہے، یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ہم سب کے ساتھ اخلاق اور کردار کے ساتھ اور نرمی سے بات کریں گے، اور جب ہم نرمی سے پیش آئیں گے اور ہمارا چال چلن ٹھیک ہوگا، ہمارے چلنے کا اور ہمارے بولنے کا گفتار ٹھیک ہوگا، تو غیر مسلم بھی اور غیر مذہب اور بددین بھی جب دیکھیں گے اور جب آپ کا چلنا دیکھیں گے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ محمد عربی کا امتی جا رہا ہے، یہ کسی اور مذہب کا ماننے والا نہیں، یہ مذہب اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے، یہ کسی اور مذہب کا ماننے والا نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے کردار کو نماز اور روزے کی بنیاد پر بلند نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنی عزتوں اور وقار کو نماز اور روزے کی بنیاد پر صرف اور صرف بلند نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنا اخلاق اور کردار کو سدھارنا ہوگا، اس سے ہماری عزت بھی بڑھے گی اور اسلام کا پرچم بھی بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اخلاق اور کردار سدھاریں، اور نماز روزہ تو ہم سب پر فرض ہے، اس کو تو کرنا ہی ہے، حتی الامکان میری جہاں تک میرا یہ ماننا ہے کہ سبھی کو پتا ہے، زیادہ تر لوگ 99% کو کہ نماز فرض ہے، مگر وہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ ان کی کمزوری ہے۔ اور ایک واقعہ تھا، حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ جب آپ مسجد نہ پہنچ پائیں تو یہ مت سوچنا کہ میں مسجد نہیں گیا، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کون سا گناہ کیے ہو کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلایا ہی نہیں ہے، یہ سوچنا۔ اور جب اس طریقے سے سوچ رکھو گے تو انشاءاللہ پھر مسجد میں جانے لگو گے اور آپ نماز کی پابندی بھی کرنے لگو گے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ مت سوچنا کہ میں روزہ نہیں رکھا، کھلے عام چائے پی رہا ہوں، اور بھلے ہی آپ دبنگ ہیں، آپ پر زبان ہے، آپ کے منہ پر کوئی نہیں بولے گا، مگر آپ کے پیٹھ کے پیچھے ضرور بولے گا یہ کیسا مسلمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں کھلے عام چائے پی رہا ہے، اور خدا کا خوف تو تھا ہی نہیں، کم سے کم روزے دار کا احترام تو کر لیتا ہے نا۔ تو یہ مت سوچنا کہ میں اپنے دبنگئی پر یا اپنے بد کرداری پر فخر مت کرنا، بلکہ یہ غور کر لینا کہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روزے سے بھی محروم کر دیا ہے۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا قول ہے۔ اور جب آپ کو مالک نصاب بنا دیا جائے اور آپ زکوٰۃ نہ دیں تو بھی یہی اسی طریقے سے سوچ رکھنا کہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہی نہیں۔
کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے مگر پھر بھی ہم زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں. تو میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں, بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سب لوگ اپنے اخلاق اور کردار کو اچھا بنائیں, چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں, سب سے ادب سے بات کریں. اگر آپ سامنے والے کی عزت کریں گے تو آپ کی وہ بھی عزت کرے گا, اور اگر بے سے گالی سی بات کریں گے تو لامحالہ ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تیسری مرتبہ وہ بھی آپ سے گالی ہی سے بات کرے گا. تو یہ بھی ہے کہ آپ جس طریقے سے سامنے والے سے بات کریں گے اسی طریقے سے آپ سے بات کرے گا. تو میرے نبی کا اخلاق اور کردار یہی تھا. آپ دنیا میں آئے یہی بتانے کے لیے آئے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے, اور آپ بتا کر چلے گئے. اور ہم نے نبی کو نہیں دیکھا مگر یہ ہمارا عشق ہے کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے قول و فعل پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا عشق ہی ہے. تو آخری بات بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کن کا ایمان جو ہے سب سے پختہ, سب سے مکمل ہے. کیا میرا؟ صحابہ کرام نے فرمایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں, اے میرے صحابیو, تم نے تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے, مگر وہ لوگ جو نہ مجھے دیکھے ہوں گے, نہ مجھے دیکھنے والوں کو دیکھے ہوں گے, نہ ان کے دیکھنے والوں کو دیکھیں گے, بلکہ میری امت کے جو آخری دور میں لائیں گے اور انہیں صرف بتایا جائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا تھا تو وہ عمل کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ پر نماز نازل ہوئی تھی, معراج کی رات آپ گئے تھے, اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ امت جو ہوگی وہ زیادہ پختہ ہوگی. تو ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ ایمان کی پختگی ہے مگر ہم لوگ اس پر عمل کرنے سے تھوڑا قاصر ہیں. کچھ تو شیطان ہمیشہ ان شیطان للانسان عدو مبین کی شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ ہمیشہ ہر موڑ پر انسان کو بہکاتا ہے کہ وہ تمہیں نیکی سے غافل کرتا رہے. مگر ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ میں صرف ایک ہی دعا کروں, اہدنا الصراط المستقیم, اے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا دے, نہ بتا نہ دکھا اور نہ ہی کسی طریقے سے مجھے اے مولا تو صرف سیدھے راستے پر چلا دے. اس لیے کہ اگر اے مولا تو بتا دے گا تو پتہ نہیں میرے اندر طاقت ہے میں چل پاؤں یا نہ چل پاؤں, اگر تو دکھا دے گا پھر بھی میں چل پاؤں یا نہ چل پاؤں, مگر اے مولا اگر تو چاہے تو مجھے سیدھے راستے پر چلا دے. بس اسی آخری لفظ کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. میرے بولنے میں کسی قسم کی لفظاً ساواً ادباً لہٰذاً غلطیاں ہوئی, خامیاں ہوئی, میں اسے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول